بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو ساری معلومات مل سکے۔ سب سے پہلے ناظرین، سعودی محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی کام ابشر کے ذریعے آن لائن نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں وہ ابشر کے دفتر آنے سے پہلے تواصل سروس سے فائدہ حاصل کریں۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ امیدوار تواصل سروس سے ابشر کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابشر اکاؤنٹ پر جا کر خدماتی آپشن کا انتخاب کیا جائے، خاص طور پر محکمہ پاسپورٹ کی نشاندہی کی جائے، پھر تواصل سروس کا انتخاب کیا جائے، اس پر اپنی اپلیکیشن دیں جس میں متعلقہ شعبے اور ضروریات کا تعین کیا جائے اور مطلوبہ کاغذ منسلک کیے جائیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں امیدوار کو محکمہ پاسپورٹ کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کے ڈاکٹر عبداللہ الربیہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب پناہ گزینوں پر 18 ارب 57 ملین ڈالر سے زیادہ خرچ چکا ہے۔ سعودی عرب سیاسی اور انسانی محاذوں پر انسانی مسائل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، عالمی برادری کے ساتھ مل کر کوششیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں متاثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، سعودی عربیہ نے گزشتہ سالوں کے دوران 1 ارب 150 ملین ڈالر پناہ گزینوں کے انسانی مسائل پر خرچ کیے ہیں۔ ناظرین، سعودی عرب کے تبوک ریجن میں سردی کی پہلی لہر کی آمد کے ساتھ درجہ حرارت 8 سینٹی گریڈ سے نیچے چلا گیا۔ سعودی عرب کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں موسم سرما کی آمد پر گرم ملبوسات کی خریداری بڑھ گئی ہے۔ مارکیٹوں میں رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ جیکٹ اور اون کی جرسیاں بڑے پیمانے پر خریدی جا رہی ہیں، جبکہ جدہ میں موسم سرما میں گرم عبائے 70 سے 80% تک مہنگے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایرانی حج تنظیم کے سربراہ عباس حسینی نے کہا ہے کہ آئندہ منگل سے ایرانی عمرہ زائرین کی فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ عباس حسینی کا کہنا ہے کہ 19 دسمبر بروز منگل کو 550 ایرانی زائرین کا پہلا قافلہ ارض مقدس روانہ ہوگا اور پروگرام کے مطابق زائرین 10 دن سعودی عربیہ میں قیام کریں گے، 5 دن مدینہ منورہ اور 5 دن مکہ مکرمہ میں رہیں گے، جبکہ 70,000 ایرانی عمرہ زائرین سعودی عرب آئیں گے۔ ناظرین، مین پاور ڈیولپمنٹ فنڈ نے 50,000 سعودی نوجوانوں کو ٹریننگ اور روزگار کی فراہمی کے لیے 5 اداروں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں۔ ان میں منسٹری آف ہیلتھ، نیوم، ریاض ایئر لائنز، المدینہ ہولڈنگ، روی اور عسکری صنعتوں کی قومی اکیڈمی کے ساتھ معاہدے کیے گئے ہیں۔ ناظرین، 50,000 سعودی نوجوانوں کو لیبر مارکیٹ کے قابل بنائیں گے، انہیں روزگار کی ضروری تربیت فراہم کریں گے، ٹریننگ یافتہ افراد کو ملازمتیں دیں گے۔ لیبر مارکیٹ کی انٹرنیشنل کانفرنس میں، جس کی شروعات بدھ 13 دسمبر کو ہوئی ہے، ناظرین، سعودی محکمہ شہری دفاع کی ٹیموں نے دمام میں ایک گودام میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ محکمے نے بتایا کہ دمام کے ایک گودام میں لگنے والی آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے محکمہ شہری دفاع کا کہنا ہے کہ جدہ کے علاقے البوادی میں ایک اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پا کر 3 افراد کو بچا لیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، نیوم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے نئے سیاحتی فرنٹ اوتامو پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ اوتامو خلیج عقبہ کے ساحل پر سایہ فگن چٹانوں، صحرا آفرین قدرتی ماحول کے درمیان وزٹرز کو نمائشوں اور آرٹ سرگرمیوں کے حوالے سے منفرد ماحول فراہم کرے گا۔ ناظرین، اوتامو آنے والے وزٹرز یہاں سے گزر کر ویلکم ہال پہنچیں گے۔ اس کا مرکزی دروازہ 64 میٹر اونچا اور اپنی مثال آپ ہوگا۔ اس کا غیر معمولی سفر اور منفرد ڈیزائن اور وزٹر کو حیرت زدہ کر دے گا۔ وزٹر کے لیے VIP ہالز اور معیاری ریسٹورنٹس بھی ہوں گے۔ ناظرین، سعودی دارالحکومت الحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے کی نئی عمارت کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اس تقریب میں امریکہ اور سعودی عرب کے بہت سے عہدیدار شریک ہوئے۔
ناظرین، ریاض میں امریکہ کا نیا سفارت خانہ دنیا بھر میں امریکہ کے بڑے سفارت خانوں میں سے ایک ہوگا۔ یہ امریکہ اور سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی علامات ہیں۔ ناظرین، سعودی گولڈ مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پہ سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 21 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 208.89 ریال ہے۔ 24 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 238.73 ریال رہی۔ 22 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 218.68 ریال ہے، جبکہ 18 کیرٹ کے 1 گرام سونے کی قیمت 179.5 ریال ہے۔